اچھا سیٹ صاحب، جو کچھ جرنلسٹ ہیں، تحقیقاتی صحافی، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جس ڈرافٹ کو پیش کیا گیا اس میں آئینی عدالت کا ذکر نہیں تھا، آئینی بینچ کا ہی تھا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ حاصل کرنا چاہ رہی تھیں آئینی عدالت کے قیام سے، وہ آئینی بینچ سے حاصل ہو سکے گا؟ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے، بٹ ایز اے سیڈ وہ کنڈیشنز بنانی پڑیں گی نا۔ کون بنائے گا بینچ، کس قسم کا بینچ ہوگا، کون اس کے اندر ہوگا، کیا اس کی نوعیت ہوگی، کیا اس کی سکوپ ہوگی، کیا اس کی ٹیمپرری یا پرماننٹ نیچر ہوگی، آل دیز تھنگز ول بی اسپیلڈ آؤٹ اگر اس طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو رؤف مگر حسن دیکھیے صاحب ایک کا یہ بہت کہنا اہم کہ ہم چیز، نے یہ تجویز دی، تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی بھی آن بورڈ آ جائے گی؟ پی ٹی آئی کبھی بھی آن بورڈ نہیں آئے گی۔ تجویز تو وہ تو کوئی کہتا ہے کہ کورٹ کی تجویز جو ہے، یہ جو بینچ کی تجویز ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے۔ جی یہ پہلے دن سے یہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی ول ناٹ کم آن بورڈ ان مائی ویو۔ یہ باتیں ہیں ساری، عمران خان نہیں مانے گا اس چیز کو۔ یہ جونیز جو لگے ہوئے ہیں کہ جی ہماری تجویز ہے، وی آر آن بورڈ، ایونچولی یہ اگر آن بورڈ ہوتے تو یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں اتنا، ہر چیز کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک دے ول اگری ٹو دس۔ وہ لگے رہیں گے کہ یہ نہیں ہماری، ہم نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ نہیں کیا، ہم نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ دوسری بات میری پریڈکشن کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ممکن ہے کہ وہ سمجھے کہ مولانا ان سے بٹرے کر گئے ان کو، اسی لیے مولانا کی اس وقت کوشش ہے کہ آخری وقت پہ بھی جا کے پی ٹی آئی سے کچھ منوا لیا جائے تاکہ پی ٹی آئی مولانا کو نہ اکیوز کرے بٹرینگ۔ بٹ پی ٹی آئی اور مولانا اسی قسم کے کمپٹیشن میں ہیں فار دا ووٹر آف کے پی، جس طریقے کے ساتھ ایک زمانے میں پی 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 اور پی ایم ایل این پنجاب کے ووٹ کے لیے لڑتے تھے۔ جی تو میرا نہیں خیال کہ کسی صورت میں بھی یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کے پی کے اندر۔ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کسی کو کوئی سکوپ نہیں دے گی، اور مولانا will have to fight on his own۔ اسی لیے مولانا نے میرا خیال ہے اپنا جھنڈا جو ہے نا وہ نون لیگ اور پی 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 کے ساتھ گاڑ لیے۔ ٹھیک، اچھا جو میرا اگلا سوال ہے اس سے پہلے سر صاحب، یہ تو فلور کراسنگ کی بات ہے، ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بیرسٹر جوہر کا یہ کہنا کہ گورنمنٹ کے نمبرز پورے نہیں ہیں، اگر پورے ہوتے تو یہ کیبنٹ میٹنگ ملتوی نہ ہوتی اور ابھی تک یہ امینڈمنٹس ٹیبل ہو چکی ہوتی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کل اگر یہ ہوتا ہے آپ کی پریڈکشن کے مطابق، تو کیا حکومت اس امتحان میں پاس ہو جائے گی؟ کل ہی ترامیم منظور بھی ہو جائیں گی؟ گارنٹی کیا ہے کامیابی کی؟ ہوم ورک پورا گورنمنٹ کا اب کی بار؟ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ نمبرز کمپلیٹ ہو جائیں، مگر جو اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں اور جو گوہر صاحب کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے، اس کو ڈینائی نہیں آپ کر سکتے۔ گورنمنٹ نے جتنی محنت کی ہے مولانا کے اوپر، ایک ایک ووٹ کے اوپر، انڈیکیٹ یہی کرتا ہے کہ نمبرز گیم میں ابھی بھی پرابلمز ہیں، اچھا، اسپیشلی نیشنل اسمبلی میں۔ تو مگر ان کا یہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کچھ لوگ کراس اوور کر جائیں گے۔ اسی لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں رہ گئی ہیں اس میں شاید اس امینڈمنٹ کے اندر یہ بھی شاید آ سکتا ہے کہ جو لوگ کراس اوور کریں گے ان اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا، یہ بھی آ سکتا ہے۔ دس از آلسو پاسبل۔ تو اگر یہ ہو گیا تو پھر بہت سے لوگ کراس اوور کر جائیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایشورنس وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں اور وہ بل جب آتا ہے تو اس میں یہ لکھا آتا ہے کہ جی آپ کا ووٹ تو کاؤنٹ ہو رہا ہے، آپ مگر جیسے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یا ایک اور چیز ہے اس کے اندر آپ ایز اے کانشیس بھی ووٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ بینگ ڈسکوالیفائڈ، تو پھر میرا خیال ہے راستے کھل جائیں گے، پھر پیسے چلیں گے اور کانشیس ہو جائے گی اور کام پورے ہو جائیں گے۔ تو مگر اس وقت نمبرز کا ایشو ہے۔ تو کل ہی آپ کے خیال میں آئینی ترمیم کے لیے حکومت پورا زور لگائے گی اور کل ہی یہ کام کر لیا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے 18 تاریخ بتائی، اس کے بعد 19 سے عمران خان صاحب سے بھی بات چیت ممکن ہو سکے گی، وہ بھی اپنا موقف دے سکیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی بھی تو دیکھنا ہوگی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کل ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ یہ اپنا کام جو ہے ہوم ورک جو ہے وہ کر لیں۔ کیا میں نے یہ بھی سنا تھا کہ الیکشن کمیشن بھی کچھ 18 تاریخ کو
کچھ کہنے والا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ جی, الیکشن کمیشن نے اجلاس طلب کر لیا ہے اور اسپیکر نے جو لیٹرز لکھے تھے کہ آپ ریزرو سیٹس کے اوپر فیصلہ کریں, جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے اس کے بعد جو آپ نے سیٹیں حوالے کرنی ہیں, اس پہ کل الیکشن کمیشن بھی کوئی فیصلہ دینے جا رہا ہے, اور یہ پریڈکٹ کر چکے ہیں آپ شو میں پہلے سیٹھی صاحب. تو پھر یہ ہے کہ کل کافی امپورٹنٹ دن ہے, اور ہو سکتا ہے کل سب کچھ ہو جائے, ہو سکتا ہے ایک آدھ دن اور لگ جائے اس کے بعد, مگر موومنٹ اسی طرف ہے. کر لیں گے یہ. اچھا اچھا, تو اگر ہم یہ فرض کریں کہ کل کے دن کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی طرف سے, یا کسی بھی طور نمبر گیم حکومت کے حق میں نہیں جاتی, تو آپ کے خیال میں کل ہی کے دن کو شو ڈاؤن سمجھا جائے, یا اس کے بعد ابھی 25 تک کا وقت ہے اس حکومت کے پاس؟ نہیں, دیکھیے یہ تو کوشش تو ان کی پوری ہوگی جلدی سے جلدی ہو جائے 25 سے پہلے. کل تو ابھی ہفتہ پڑا ہے نا, جی, کیپ ٹرائنگ. جب تک نمبرز نہیں ہوتے کیپ ٹرائنگ. اور آپ دیکھیں یہ ہم مختلف قسم کے حربے استعمال کریں گے, پیسہ بھی چلے گا اور دھمکیاں بھی ہوں. they'll try everything. ان کے لیے this is life and death. Life and death. And not just for the government but for the government's government. The government behind the government. اس لیے they will try, they will put everything into it. مگر عائشہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی, یہ کامنٹ کرنا ضروری ہے کہ پاکستان از اے گریٹ کنٹری. تو ابھی تک جو رول آف لا کی جو کانسٹیٹیوشن ہے, ابھی تک اس کے باوجود کہ دھکے لگے ہیں, مارشل لا فوجیوں نے آ کے پیس آف پیپر ہے اس کو کاٹا ہے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک سول سوسائٹی ہے اور ایک جوڈیشری ہے, اور یہ دونوں سول سوسائٹی اور جوڈیشری جو ہے ابھی بھی ایک بیلنس رکھے ہوئے ہیں ٹو اسٹاپ دا پاکستانی اسٹیٹ فرام بیکمنگ اتھارٹیرین. اگر یہ 100% ان کے پاس پاورز ہوتے تو یہ ٹوٹلی اتھارٹیرین اسٹیٹ ہوتی, جیسے ایجپٹ ہے یا اور بہت سی اسٹیٹس ہیں جن کو یہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی اس قسم کی ریاست بنے. اس کا یہ مطلب ہے ابھی بھی سول سوسائٹی اور جوڈیشری اینڈ رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن از اسٹل امپورٹنٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان. نہیں تو ایک وقت 99 میں میاں نواز شریف صاحب امیر المومنین بن جاتے, نہیں تو عمران خان امیر المومنین کا باغ بن جاتا, اور مشرف اور ایوب خان اور یا اور ضیاء الحق یہ ابھی تک بیٹھے رہتے. تو آئی تھنک وی شوڈ بی ہیپی اینڈ پراؤڈ کہ ابھی بھی عوام جو ہے اور ہماری سول سوسائٹی جو ہے وہ ابھی بھی کانسٹیٹیوشن کو سیکرڈ سمجھتی ہے اور ہر چیز کے اوپر لڑنے کے لیے تیار ہے. دیز آر دا گڈ تھنگس دیٹ وی سی ٹوڈے. اور اس میں اگر یہ آئینی ترمیم پاس کرنے میں یہ ایوان کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ سارا صحرا آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر پہ باندھیں گے؟ نہیں, بلاول کے سر پہ تو نہیں باندھنا. یہ تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس دن شریف اور فضل الرحمان کی ملاقات ہو جائے گی اس کے بعد مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ صحرا جو ہے یہ مولانا, میاں نواز شریف, بلاول, ان سب کو کریڈٹ جائے گا اس کا. ہاں ٹھیک, لیکن اس سلسلے میں مولانا کا جو کردار رہا. جی, پھر ایک بات, کریڈٹ ناٹ ان پازیٹیو اور نیگیٹو سینس, کریڈٹ کہ یہ کر لیا انہوں نے. کیا یہ اچھا قدم اٹھایا ہے؟ کیا یہ ان کے گلے نہیں پڑے گا آگے جا کے کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا؟ کیا آگے جا کے ایسے اس قسم کے ججز اپوائنٹ ہوں گے جو بالکل کھڑے نہیں ہو سکیں گے اگر کوئی غلط کام کرنے کو ڈکٹیٹر جا رہا ہے یا پاپولسٹ جا رہا ہے؟ یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے اب, یا ہو جائے گا اس کے بعد, کہ ایک طرف ہماری جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس کو سیسیشن بنا لیا تھا, ایک دوسری طرف ہماری اور ہمارے پولیٹیشنز جو ہے وہ بڑی جلدی موقع پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی چند دن کی کرسی بچانے کے لیے. کیا یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ صحیح ہونے جا رہا ہے یا غلط ہونے جا رہا ہے یہ تو تاریخ بتائے گی آپ. مگر یہ نہ ہم یہاں اس سٹیج پہ نہ آتے, معاملہ سلسلہ چلتا رہتا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے
ये सारा कुछ जो है ना ड्रामा खुल गया है, और वही जजमेंट है जिसपे जो सवाल पूछा भी नहीं गया और उस बेंच ने पीटीआई को सारी सीटें दे दी, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम रिजर्व सीट्स का मामला। और मैं समझता हूँ कि अगर, जी बिल्कुल, अगर वहाँ आइन के मुताबिक काम होता तो आज ये सारी चीज की जरूरत ना पड़ती और मंसूर अली शाह साहब नेक्स्ट चीफ जस्टिस हस्ब मामूल बनते और एक न्यूट्रल अच्छे प्रोसेस को आगे लेके चलते, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होने जा रहा था अगर वो एक जजमेंट में ये गलतफहमी या मिसअप ना होता। बहरहाल दैट्स लाइफ। दैट्स लाइफ एंड दैट्स हाउ पाकिस्तान वर्क्स। पाकिस्तान में आइन के हवाले से पहले भी बहुत पैच है और सिटसा वाली ये बात कि वो फॉर द टाइम बीइंग किया गया, नज़रिया ज़रूरत के तहत किया गया, शॉर्ट टर्म किया गया, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में उसके असरात भी सभी को भुगतने पड़े। कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या ये मुसवदा आने से, पार्लियामेंट में टेबल होने से पहले पब्लिक हो सकता है? ये सवाल भी अपनी जगह बरकरार है। पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं ये आपने जाना, और भी बहुत से मामला एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से भी अहम था, आईनी तरमीम के लिहाज से तो इंटरनली, लेकिन एक्सटर्नली शंघाई ताउन तंजीम का इजलास